حدیث نمبر 7۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا دحیہ کلبی کے ہمراہ امیر بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس کا مضمون تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم شاہ روم کے نام اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تمہیں کلمہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ اگر تو نے یہ بات نہ مانی تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور شور مچا۔ ہم لوگ باہر نکال دیے گئے تو میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قبصہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے کہ اس سے تو روم کا بادشاہ بھی خوف کھاتا ہے۔ بس اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس کا دین غالب آئے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام جاگزی کر دیا۔